بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم محمد یار خلجی فرام کلاس میٹرک. اور آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خود کو تبدیل کرو پھر دنیا کو تبدیل کرنا. دنیا کی یہ مانگ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو پھر دنیا کو تبدیل کرنا. کہ جیسے ہمارا ملک جو پاکستان سے آج سے 75 سال پہلے آزاد ہوا تھا، تو پھر جیسے ہمارے جو رہنما تھے انہوں نے پاکستان کو آزاد کروایا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان ہمارا آزاد ہوگا پھر وہ آگے جا کے ترقی کرے گا. لیکن آج کا یہ دور ہے کہ آج جو وقت ہے پاکستان تو ترقی تو نہیں کر رہا، لیکن اسی کی بجائے تنزلی کے دور میں جو جا رہا ہے، یعنی پیچھے ہوتا جا رہا ہے. یعنی جو کرائسس آتے جا رہے ہیں، بحران آتے جا رہے ہیں، جیسے ایجوکیشنل کرائسس یعنی کہ تعلیم کا بحران بھی ہے، اکنامکل یعنی کرائسس یعنی کہ معیشت کا جو بحران ہے، جو معاشی جو بحران ہے یہ بھی آتا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارا ملک جو ہے وہ پیچھے ہی جاتا جا رہا ہے. ہم اگر اپنے ملک کو کمپیئر کریں دوسرے ملک کے ساتھ، یعنی کہ جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہے جیسے کہ یورپین کنٹریز ہو گئے، ان سے تو نہیں کرتے، لیکن جو اسلامی جو کنٹری ہے مثال کے طور پہ اسلامی جو کنٹری ہے مثال کے طور پہ ہم قطر کو اٹھاتے اور کویت کو اٹھاتے، اس کے ساتھ سعودی عرب کو اٹھاتے اور متحدہ امارات جو ہوتی ہے یو اے ای ان کو اٹھاتے. اب جو یو اے ای تھی جو انہوں نے دیکھو کہ برج خلیفہ جو تھی دنیا کی سب سے بڑی جو عمارت تھی اس کو بنا لیا. اب انہیں پتا تھا کہ جو جو یو این او ہے یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یعنی اقوام متحدہ، اس کا ایک ادارہ ہے کہ وہ جو فوسل فیولز ہوتے ہیں جو مانے فوسل فیولز ہوتے ہیں جو اینشینٹ جو آرگنزم ہوتے ہیں جو گزر جاتے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ بھائی جو پہلے کے جو فوسل فیول ہوتے ہیں یعنی جو تیل ہوتا ہے آپ کا جو کوئلہ ہوتا ہے ان کے بارے میں بتاتا ہے. تو فوسل فیول کے بارے میں ایک ادارہ بنا رکھا ہے یو این او نے. اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دی ان کو، جو خلیجی ممالک کے جو گلف کنٹریز ہیں ان کو دی کہ آپ کے اندر جو آپ کے پاس جو تیل ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے والا ہے. تو جب ان کنٹریز کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس پیٹرول ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس جو فوسل فیولز ہے ختم ہونے والے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم ترقی کریں، اب ہم اس طریقے سے کریں کہ اگر ہمارے پاس پیٹرول ختم بھی ہو جائے تو آج جو فیوچر ہے جو ہمارا جو مستقبل ہے اس کے اندر ہمیں مشکلات نہ ہو. تو ان کے لیے انہوں نے پھر متحدہ امارات جو تھی یو اے ای، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے برج خلیفہ جو تھی، جو برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی جو عمارت تھی اس کو بنا لیا. برج خلیفہ کو جب بنا لیا تو دیکھو کہ برج خلیفہ کے اندر آج دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو اشتہار ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے 1.5 کروڑ روپے دینے پڑتے. اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہے اگر برج خلیفہ کے اندر 1 منٹ کے لیے تو اس کو 1.5 کروڑ روپے دینے پڑتے. تو یہ برج خلیفہ جو ہے وہ اتنی بڑی یعنی عمارت بن گئی، اتنا یعنی پیسہ کماتی ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 گھنٹے کی بھی روز کی ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے برج خلیفہ کے اندر تو وہ 90 کروڑ روپے روز کی کماتی ہے. برج خلیفہ کی جو عمارت ہے جو یو اے والے وہ اتنا کما لیتے ہیں. اس کے بعد جو کویت آتا ہے ہم کویت کا اٹھاتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی جو کرنسی ہے سب سے مہنگی جو ہے دنیا کے اندر کویت کی کرنسی ہے. کویتی جو دینار ہے سب سے مہنگا ہے دنیا کے اندر. اب دیکھا جائے کویت کو پتا تھا کہ ہمارے پاس بھی جو ریسورسز ہے آئل کے، جو بھی ہمارے ریسورسز ہے فوسل فیولز کے، وہ فیوچر کے اندر مستقبل کے اندر ختم ہو جائے گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کویت سٹی جو تھی وہ بنا لی، یعنی کہ سمندر کے اندر ہی انہوں نے شہر بنا لیا ہے کویت سٹی، اس لیے کہ تاکہ ہمارے اگر فیوچر کے اندر ریسورسز ختم ہو جائے تو ہمیں نقصانات نہ ہو، ہم اس کے ذریعے جو ہے ٹورزم جو ہوتی ہے جو سیاحت ہوتی ہے اس کو فروغ دے سکے اور اس سے ہم پیسہ حاصل کر، جو ٹورسٹ جو ہوتے جو سیاح آتے ان سے ہم پیسہ حاصل کر سکے. اس طریقے سے انہوں نے جو ٹورزم تھی ان کو مانے فروغ دیا. اب دوسرا جو آتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم قطر کو اٹھاتے ہیں. قطر بھی جو ہے وہ بھی خلیجی ممالک ہے، اس کے پاس بھی جو تیل کی ریسورسز وہ زیادہ ہے. پھر انہوں نے بھی کیا کیا کہ آج دیکھا جائے تو فیفا ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے قطر کے اندر، تو انہوں نے 6 ورلڈ کپ کے جو گراؤنڈز تھے وہ بنا لیے بڑے بڑے اور عجیب و قسم کے بنائے، یعنی کہ ایک نیو قسم کے جو تھے انہوں نے اسٹیڈیم بنا لیے کیا کہ وہ بھی جو سیاحت تھی اس کو فروغ دے سکے، ان سے پیسہ حاصل کر سکے. لیکن ہمارا جو ملک پاکستان ہے ہم اس کے حالات کو دیکھیں. پاکستان تو ایک جو ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سیف کنٹری بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ ٹورزم کنٹری نہیں، وہ ٹیررسٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے پاکستان کو، یعنی دہشت گرد کنٹری سمجھا جاتا ہے پاکستان کو. کہ ہمیں ابھی چاہیے کہ ہم جو مستقبل کے معمار ہیں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ہم ایک ٹیررزم کنٹری نہ بنائیں، ٹورزم کنٹری بنائیں. سیاحت کو ہم فروغ دے کہ ہم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر تو نہیں کرتے، جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے کمپیئر نہیں کرتے، لیکن جو اسلامک کنٹریز ہیں جو ہماری قطر ہو گئی، کویت ہو گئی ہمارے، اور یو اے ای ہو گئی، یونائٹڈ عرب امارات ہو گئے، ان سے ہی ہم دیکھا جائے تو وہ ہم سے کتنے ترقی میں. ہمیں بھی ان سے سیکھ لینی چاہیے کہ وہ بھی اسلامک کنٹریز ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے جو تھے ریسورسز جو تھے ان کے پاس جو طریقے تھے اس کے ذریعے ترقی کی. ہمیں بھی ترقی اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ان سے سیکھ لینی چاہیے. کہ آج دیکھا جائے تو ہمارے اندر بھی ایک المیہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ترقی کیوں نہیں کر سکتے، چینج کیوں نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم ریسرچ نہیں کرتے. آج دیکھا جائے کہ ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک مثال لیا جائے کہ یہ جو اسکول کی چھت ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا سمبل آف کمپیٹنس، کمٹمنٹ، ڈیلیگنس اینڈ ڈسپلن.
یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو میں لگ بھگ 2016 سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے کسی کو بھی اس پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ اس کے اوپر کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بات کرے. کیوں نہیں کرتا؟ کہ کسی نے بھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جا کے اس کے اوپر تحقیق کریں کہ کمپیٹنس کی معنی کیا ہے، کمٹمنٹ کی معنی کیا ہے، ڈیلیگنس کی معنی کیا ہے، ڈسپلن کی معنی کیا ہے. ہم نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی. جب تحقیق نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے. ایک شخص کہتا ہے کہ کامیاب انسان ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے بنتا ہے، 3 چیزوں سے بنتا ہے. کہا کہ اس کے پاس عقل بھی ہو، دوسرا اس کے پاس تحقیق بھی ہو، تحقیق کی بھی صلاحیت ہو، اور تیسرا اس کے بعد تخلیق کی بھی صلاحیت ہو. جو 3 صلاحیتیں جس کے پاس ہوتی ہے تو وہی دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے، ورنہ جس کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی تو وہ واہ واہی کرتا رہتا ہے. جو اس کے سامنے بات کی جائے گی اسے تو علم نہیں ہوگا، تو کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل واہ واہ کی جائے گی اس کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تحقیق کی جائے. جو دوسری جو کنٹریز ہے جو ترقی یافتہ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھتی ہے، اس کے اوپر تحقیق کرتی ہے. مثال کے طور پہ آج ہم مثال بھی لیتے ہیں کہ جو ہم نے سب میرین جو ہوتی ہے نا، سب میرین آبدوز جسے کہا جاتا ہے، جو پانی کے اندر چلتی ہے، تو وہ بھی ایک طریقے سے بنائی گئی تھی. فش جو ہوتی ہے نا، مچھلی، ان کا مثال لیا سائنٹسٹ نے. اس مثال سے دیکھا کہ مچھلی کس طریقے سے پانی کے اندر جو ہے تیرتی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے مچھلی کے جو مثال لیا اور مچھلی کے مثال سے انہوں نے آبدوز بنا لی. اب دیکھو ایک ایک چیز کے اوپر وہ تحقیق کرتے اور تحقیق کر کے نئی سے نئی چیزیں بنا لیتے، انیک سے انیک چیزیں بنا لیتے. تو یہ ہے تحقیق کا سسٹم کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اب یہ جو لفظ ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے، جو ایک لائن لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی تحقیق کی جائے کہ کمپیٹنس کیا ہے. کمپیٹنس کے معنی ہے کہ قابلیت، ایبلٹی اور آپ اسکل، یعنی کہ ایک قابلیت اور آپ کے اوپر جو مہارت ہوتی ہے اس کو ہم کمپیٹنس کہتے ہیں. کہ یعنی کمپیٹنس کی معنی یہ ہو گئی. اب کمٹمنٹ کی معنی کیا ہو گئی؟ کمٹمنٹ کی معنی یہ ہو گئی کہ فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے اوپر عزم کر لیا جائے. پرومس ٹو پرفارم یور ڈیوٹی، یعنی کہ اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو آپ اپنے آپ سے عزم کرتے ہو، جو اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو، اس کو کمٹمنٹ کہتے ہیں. دوسرا ڈیلیگنس، یعنی کہ محنت وہ قسم کی جو سیریس محنت ہو، جو سنجیدگی سے جو محنت کی جائے، جو ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، اسے ہم ڈیلیگنس کہتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ ہے ڈسپلن، یعنی کہ نظم و ضبط. نظم و ضبط بھی کسی بھی قوم کو بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. کہ ہمارے جو رہنما تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہمارے بانی بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ کسی بھی قوم کو ترقی دینے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں. کہا تھا فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن. ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط. کہا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کسی بھی قوم کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس کو ترقی دینے کے لیے. تو ہمیں جو یہ 4 جو چیزیں جو اوپر لکھی ہوئی، دا سمبل آف کمپیٹنس، کمٹمنٹ، ڈیلیگنس اینڈ ڈسپلن، یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی اہم ہے. کہ کسی قوم کو بھی اگر تبدیلی چاہیے، اگر وہ چینج کرنا چاہتی ہے، تو اس 4 چیزوں کو اپنا لے تو اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہے. کہ ہم اپنے جو اسکول ہے مسلم ماڈرن کا ہی مثال اٹھاتے ہیں، کہ ایگزامپل اٹھاتے ہیں کہ مسلم ماڈرن کو 25 سال ہو گئے آج، اس کو 25 سال ہو گئے اور کامیابی سے وہ چلتی جا رہی ہے اور ایک ردھم کے ساتھ چلتی جا رہی ہے. تو یہی تو ہے طریقے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ترقی دے سکتے ہیں. یہی تو ترقی کی جو راہ ہے اس کے اوپر ہم گامزن کر سکتے ہیں. یہی تو رستے ہیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. کہ آج ہم سے بات کی جاتی ہے، کوئی ہم سے کلاس میں آ کے جو استاد ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ کو ڈسپلن مینٹین کرنا ہے، اس طریقے سے 5 منٹ تو عمل ہوتا ہے، اس کے بعد عمل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے تو ہم کامیاب ہو گئے. جو دوسری جو کنٹریز ہوتی ہے جو ویل ڈیولپڈ ہے، جو مشہور ہے، جو دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ہے، ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اگر وہ کسی بات کو جانتے ہیں تو اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اوپر تخلیق کی بھی جو صلاحیتیں ہوتی ہے. تو ہمیں بھی جو چیزیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک مثالی جو ہے کردار بننا چاہیے. اور پاکستان کو جو ہے دنیا کے تخت، جو دنیا کا جو خطہ ہے، جو دنیا کا نقشہ ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے سیف کنٹری جو ہے شامل کیا جائے. پاکستان کو ٹیررزم کنٹری نہ بنایا جائے، ٹورسٹ کنٹری بنایا جائے، یعنی کہ سیاحت کو فروغ دیا جائے. پاکستان کو جو ہے ایک اچھا جو ہے ملک بنایا جائے. جزاک اللہ خیر.